تو جیل میں رکھنا نظام کے لیے اب مشکل ہو رہا ہے، نظام پہ بوجھ بنتا جا رہا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ چیز بہت دیر اس طرح نہیں چل سکے گی۔ ملک میں استحکام نہیں ہے، سیاسی استحکام جس کو آپ نہیں ہے، نظام کہہ رہے ہیں نا جی، اس ملک میں نہیں ہے۔ غالب صاحب نظام ہی فیصلہ کرتا ہے، اور مقدمے کیا آپ کو یاد ہے آخری جب بیل ہوئی تو نیو ٹاؤن تھانے کی ایک FIR پہ ابھی گرفتاری ڈلی ہوئی ہے۔ سو پچھلے میں حالت 2 مہینے 2 مہینے تو ہو گئے ہیں وہ اس گرفتاری کو۔ تو آپ کو ایک اور تھوڑا سا یاد کراتا ہوں، 9 دفعہ MPO کے تحت گرفتاریاں ہوئی، عدالت بیل دیتی تھی، دوبارہ MPO پہ گرفتار کر لیتے، آخر میں ججز کو کہنا پڑ گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہ آپ پریس کانفرنس کر دیں، ہمارے پاس تو اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ سو نظام نے اگر اندر رکھنا، اس کے بعد راستے 10,000 ہیں اس ملک میں، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں۔ نہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، دیکھیں لیکن یہ ہر نظام کے پاس ہوتے ہیں اور پھر ایک دن وہ نظام بھگ سے اڑ جاتا ہے۔ دیکھیں خان صاحب بالکل اس بارے میں کوئی فکر مند نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ملک میں شعور بڑھ رہا ہے، لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کیا نظام ہے، یہ کوئی نظام ہی نہیں ہے، یہ صرف دھونس ہے، یہ اغواکاری ہے، تو بڑھنے دو اس شعور کو۔ وہ اب اس شعور کی خاطر ان کی سیاست جو ہے وہ آگے چل رہی ہے، وہ باہر آنا، عہدہ حاصل کرنا، یہ بہت ان کے لیے اب ثانوی نوعیت کی باتیں ہیں۔ ان کی گفتگو اور ان کی سوچ اس سے بہت آگے بڑھ چکی ہے، اس لیے ہمیں کوئی ڈیسپریشن نہیں ہے، کوئی جلدی نہیں ہے، ہم بہت اطمینان سے بیٹھے ہیں، ہم پاکستان کے عوام کے سامنے جواب دیں ہیں۔ پاکستان کے عوام کا جو شعور ہے اس میں جو اضافہ ہو رہا ہے وہ بالکل خان صاحب کے لیے اور ہم سب کے لیے ایک فخر کی بات بھی ہے اور باعث اطمینان بھی ہے۔ لیکن جس شعور کی آپ بات کر رہے ہیں سلمان صاحب، اس کا اظہار لوگوں نے 8 فروری کو کر دیا ہے۔ اس سے زیادہ شعور شاید آپ پاکستان میں اور نہ دیکھ پائیں کہ ان حالات کے باوجود اور انتخابی نشان نہ ہونے کے باوجود، جیسے لوگوں نے، اور انٹرنیٹ نہ ہونے کے باوجود لوگوں نے ایسا ڈھونڈ کے ووٹ ڈالے، یہ شعور کی نشانی ہم دیکھ چکے ہیں اس ملک میں۔ لیکن وہ شعور کوئی اور شعور نہیں بیدار کر رہا، وہ شعور صرف عوام کی حد تک کی ہے۔ میرا خیال ہے وہ زیادہ تبدیلی کسی اور جگہ جہاں لوگوں کو، یعنی پیپل ہیو اسپوکن، ونس پیپل اسپیک دین لیکن ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہوتا۔ میں ڈیسپریشن کی بات اس لیے میں اس پہ بعد میں جانا چاہتا ہوں، میں صرف ابھی یہ کہ آپ نے کل کہا کہ بیرسٹر غور صاحب کو کہا عمران خان صاحب نے بات چیت کر لے، کیا آپ نے حکومت کو کمیونیکیٹ کر دیا ہے کہ ہم تیار ہیں بات چیت کرنے کے لیے؟ جی بالکل، دیکھیں ہمارے جو پارلیمان کے ممبران ہیں ان کی اسپیکر صاحب سے ملاقات بھی ہوتی ہے، گفتگو بھی ہوتی ہے، اس تمام عمل کی ایک طرح سے میزبانی تو اسپیکر صاحب کر رہے ہیں نا، انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں سلمان صاحب، وہاں اسپیکر صاحب نے ہاتھ نہیں اٹھائے، لیکن بہرحال ان کو ہمارے موقف کا پتہ ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں یہ ان کو پتہ ہے، اور یہ کہ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، کوئی ہمیں ڈیسپریشن نہیں ہے، ہم اطمینان سے اپنی جگہ کھڑے ہیں، انہیں پتہ ہے۔ اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تحریک انصاف بات نہیں کرتی سیاسی قوتوں سے، تحریک انصاف میں لچک نہیں ہے، ہم نے وہ تمام اتمام حجت کر دیا ہے۔ آپ نے حکومت کو یہ نہیں بتا دیا ہے کہ ہم مذاکرات یا اگلی نشست کے لیے تیار ہیں؟ جواب آیا سر؟ جی ایسا ہی ہے، نہیں کوئی جواب نہیں آیا۔ لیکن جو آپ نے عرفان صدیقی صاحب کا کلپ سنایا اس میں مجھے تو کچھ بے بسی سنائی دی۔ تو یہ صورتحال اب حکومت کو اور حکومت کے جو پشت پناہ ہیں ان کو طے کرنا ہے کہ انہوں نے آگے کیا کرنا ہے۔ ہم اپنی جگہ کھڑے ہیں، پاکستان کی عوام کھڑی ہے، لیکن معیشت آپ کی جامد ہے۔ وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ 0% گروتھ ہوگی، اس سے زیادہ گروتھ کا ہم بوجھ نہیں سہ سکتے، کیونکہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ باہر نکل جائے گا، پھر روپیہ ہمارا ڈی ویلیو ہو جائے گا، پھر انفلیشن واپس آ جائے گی۔ تو آپ جہاں کھڑے ہیں وہ کوئی اچھی جگہ نہیں ہے۔ لاکھوں لوگ، بچے، نوجوان جاب مارکیٹ میں آتے ہیں، ان کو نوکریوں کی ضرورت ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں ہم آپ کے لیے نوکریاں پیدا نہیں کریں گے، اس ملک میں انویسٹمنٹ نہیں ہوتی، سرمایہ کاری نہیں ہوتی، تو نہ ہو، ہم دھونس کا نظام ہی چلائیں گے، ہم قانون کی دھجیاں بکھیریں گے، تو نہیں چلے گا یہ معاملہ ایسے۔ ٹھیک، مجھے بار بار I'll bring you back to the big news you've given us۔ آپ نے ہمیں ایک بڑی خبر دی ہے صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے حکومت کو یہ کہہ دیا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور حکومت آپ کو جواب نہیں دے رہی ہے۔ دیکھیں آج جو میٹنگ ہوتی ہے اڈیالہ میں جمعرات کے دن، وہ رفقا کی میٹنگ ہوتی ہے، یعنی کہ سیاسی جو رفقا ہیں وہ مل سکتے ہیں۔
تو ہم نے اپنے نام دے دیے آج کے لیے جو مذاکراتی کمیٹی کے ممبران ہیں کہ آپ اور میٹنگ نہیں کراتے تو جو معمول کی میٹنگ ہے جو اسی چھوٹے کمرے میں ہوتی ہے جہاں آلے نصب ہیں چلیں وہی ہمیں کرنے دیں، ہم معمول کی میٹنگ میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ نام عمران خان صاحب نے اپنے دستخط سے 2 دن پہلے دیے، ان ناموں پہ بھی کوئی جواب نہیں آیا، ہم منتظر رہے سر سارا پھر دن کہ ہمیں بتایا اس کو جائے گا ٹرانسلیٹ کہ کریں آپ ذرا